القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله الرحيم. وقد كان الأوائل من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين لصفاء عقائدهم ببركة صحبة النبي عليه السلام وقرب العهد بزمانه ولقلة الوقائع والاختلافات وتمكنهم من المراجعة إلى الثقات مستغنين عن تدوين العلمين وترتيبهما أبوابا وفصولا وتقرير مباحثهما فروعا وأصولا، إلى أن حدثت الفتن بين المسلمين وغلب البغي على أئمة الدين وظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع والأهواء وكثرت الفتاوى والواقعات والرجوع إلى العلماء في المهمات، فاشتغلوا بالنظر والاستدلال والاجتهاد والاستنباط وتمهيد القواعد والأصول وترتيب الأبواب والفصول وتكثير المسائل بأدلتها وإيراد الشبه بأجوبتها وتعيين الأوضاع والاصطلاحات وتبيين المذاهب والاختلافات۔ یہاں سے صاحب کتاب علم کلام کو مدون کرنے کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مقدس صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں، اسی طرح تابعین رحمہ اللہ علیہم کے زمانے میں یہ علم موجود نہیں ہے۔ تو اب ایک طالب علم کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوگا کہ جب یہ علوم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام و تابعین کے زمانے میں موجود ہی نہیں تھے تو پھر ان علوم کی کیا ضرورت پڑی؟ تو یہاں صاحب کتاب نے اس عبارت کے اندر اسی کی مختلف وجوہات کو بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ترجمہ ہم کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کی تحقیق بھی کرتے چلیں گے اور درمیان میں مطلب بھی بیان کرتے چلیں گے۔ وقد كان الأوائل من الصحابة والتابعین، اوائل یہ اول کی جمع ہے، معنی آتے ہیں متقدمین، پہلے کے لوگ، اور اسی الاوائل کا بیان ہے، من بیانیہ ہے، الصحابہ والتابعین اس اوائل کا بیان ہے۔ متقدمین اوائل یعنی متقدمین سے کون لوگ مراد ہے؟ صحابہ اور تابعین، اور رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ جملہ معترضہ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہم کر لیں گے لیکن ملا کر نہیں کریں گے۔ وقد كان الأوائل من الصحابة والتابعین، اور تحقیق کے متقدمین یعنی صحابہ اور تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ اب اس کو ہم چھوڑ دے رہے ہیں جملہ معترضہ کو، اس کو آگے سے ملائیں گے۔ وقد كان الأوائل من الصحابة والتابعین لصفاء عقائدهم ببرکۃ صحبۃ النبی علیہ السلام، کہہ رہے کہ اور متقدمین یعنی صحابہ اور تابعین ان کے عقائد کے صاف ہونے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا اور جتنے بھی احکام شرعیہ ہوتے تھے صحابہ کو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست معلوم ہو جاتے تھے، اور صحابہ کرام اور تابعین کو یہ صحابہ کرام کی جو بڑی تعداد تھی ان سے براہ راست معلوم ہو جاتے تھے۔ تو صحابہ کو اور تابعین کو ان دونوں علوم کی ضرورت نہیں تھی، اور اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کو حضور کی صحبت کی وجہ سے اور تابعین کو صحابہ کی صحبت کی برکت سے تمام احکام شرعیہ اور من جملہ ان میں سے علم کلام تھا، عقائد کا علم تھا، یہ معلوم ہو جاتا تھا۔ وقرب العہد بزمانہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ہونے کی وجہ سے دوسری وجہ ہے علم کلام کی مدون کرنے کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ چونکہ قریب تھا، اور جو زمانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جتنا زیادہ قریب ہوگا اس کے اندر اتنا ہی زیادہ خیر ہوگا۔ حضور کی حدیث ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا زمانہ ہے۔
تو اس زمانے کے اندر جو غلط قسم کے قائد تھے، جو بعد میں نئے پیدا ہونے والے فرقے نے ایجاد کیے، وہ اس زمانے کے اندر موجود نہیں تھا، تو اس علم کی الگ سے ضرورت بھی نہیں تھی۔ وَلِقِلَّةِ الْوَقَائِ وَالْاخْتِلَافَاتِ، وقائع یہ وقعت ان کی جمع ہے، اور خلاف قیاس جمع ہے۔ وقائع کہتے ہیں پیش آمدہ مسائل، یعنی وہ امور جو سوال کے محتاج ہوں، اور اختلافات یہ اختلاف کی جمع ہے۔ تو کہہ رہے وَلِقِلَّةِ الْوَقَائِ وَالْاخْتِلَافَاتِ، اور نئے مسائل اور اختلافات کے کم ہونے کی وجہ سے۔ تو اس زمانے میں علماء کا اختلاف بھی نہیں تھا اتنا، اور نئے مسائل جو ہے یہ وجود میں نہیں آتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین زیادہ تر عملی مسائل پر اپنا فوکس کرتے تھے، تابعین زیادہ تر اپنے عملی مسائل پر فوکس کرتے تھے، تو اس طرح جو ہے بے جا سوالات ان کے ذہن کے اندر پیدا نہیں ہوتے تھے، تو ان کو اس علم کی ضرورت نہیں تھی۔ وَتَمَكُّنِهِم مِّنَ الْمُرَاجَعَةِ إِلَى الثِّقَاتِ، مکن یمکن تمکینا تمکنا اس کے معنی آتے ہیں قادر ہونا، اور اس کا اصطلاح آتا ہے من آتا ہے، اور مراجعہ یہ بارے مفعولہ کا مصدر ہے۔ ثقات یہ ثقتن کی جمع ہے۔ ثقہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے قول پر اعتماد کیا جائے۔ وَتَمَكُّنِهِم مِّنَ الْمُرَاجَعَةِ إِلَى الثِّقَاتِ، اور ان کے قادر ہونے کی وجہ سے قابل اعتماد لوگوں کی طرف مراجعت کی۔ وَتَمَكُّنِهِم مِّنَ الْمُرَاجَعَةِ إِلَى الثِّقَاتِ، اور ان کے یعنی صحابہ اور تابعین کے قابل اعتماد حضرات سے رجوع کرنے پر قادر ہونے کی وجہ سے ان کو اس علم کی ضرورت نہیں تھی۔ اب ان تمام جو کان لاوائل ہے نا، اس کی خبر آ رہی ہے، کانا کی خبر آ رہی ہے۔ مستغنین، صحابہ کرام و تابعین بے نیاز تھے، عن تدوین العلمین، ان دونوں علموں کو مدون کرنے سے۔ دون یدون تدوینا، باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کے معنی آتے ہیں یکجا کرنا، جمع کرنا، ترتیب دینا۔ اور جو العلمین ہیں، اس علمین سے دو علم مراد ہیں، پہلا علم الشرائع والاحکام اور دوسرا ہے علم التوحید والصفات۔ مستغنین عن تدوین العلمین، ان دونوں علم کو مدون کرنے سے وہ بے نیاز تھے۔ وترتیبہما ابوابا فصولا، اور اس علم کو، ان دونوں علوم کو باب در باب، فصل در فصل مرتب کرنے سے بے نیاز تھے۔ وتقریر مباحثہما فروع واصولا، فروع یہ فرعون کی جمع ہے، اور اصول یا اصل کی جمع ہے۔ اصل کے لغوی معنی آتے ہیں جڑ کے آتے ہیں، اور فرع کے معنی آتے ہیں شاخ کے آتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وتقریر مباحثہما فروع واصولا، یہاں فروع سے جو ہے جزئی مسائل مراد ہیں، اور اصول سے یہ کلی مسائل مراد ہیں۔ وتقریر مباحثہما فروع واصولا، اور ان کے مسائل کو جزئیات اور کلیات کے شکل میں بیان کرنے سے مستغنی تھے، بے نیاز تھے۔ الی ان حدثت الفتن بین المسلمین، حدث یحدث کے معنی آتے ہیں پیدا ہونا، فتن یہ فتنہ دن کی جمع ہے، اس کے اصلی معنی آتے ہیں آزمائش کے۔ یہاں مراد نئے فرقے ہیں جو بعد کے اندر پیدا ہوئے، جیسے فرقہ جبریہ ہے، قدریہ ہے، معتزلہ ہے، مجسمہ ہے۔ الی ان حدثت الفتن بین المسلمین، یہاں تک کہ مسلمانوں کے درمیان فتنے، نئے فتنے پیدا ہونے لگے۔ وغلب البغی علی ائمۃ الدین، غلبہ غالب آنا، اور بغی کے بناتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، اور ائمہ دین کے پیشوا، یعنی مراد علماء ہیں۔ وغلب البغی علی ائمۃ الدین، اور ائمہ دین پر ظلم رونما ہونے لگا، یعنی جو اس وقت کے بڑے بڑے مفتیان کرام تھے اور علماء کرام تھے، جو نئے فرقے پیدا ہوئے اور نئے مسائل پیدا کیے، نئے سوالات انہوں نے کھڑا کیے،
لایانی بحثوں کو رواج دیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ علماء کی باتوں سے دور ہونے لگے، بلکہ ان کی مخالفت اور ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ طرح طرح سے ان کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، قید کیا گیا ان کو۔ وَظَهَرَ اخْتِلَافُ الْآرَاءِ وَالْمَيْلُ إِلَى الْبِدْعِ وَالْأَهْوَاءِ، آراء یہ رائے ان کی جمع ہے، اور رائیوں کا اختلاف ظاہر ہونے لگا۔ وَالْمَيْلُ إِلَى الْبِدْعِ وَالْأَهْوَاءِ، بدع یہ بدعتوں کی جمع ہے، اور بدعت کہتے ہیں وہ نئی چیز جس کی اصل کتاب و سنت اور قرون مشہود لہا بالخیر میں نہ ہو، اور اس کو دین اور کار ثواب سمجھ کر کیا جائے، تو یہ بدعت کی تعریف ہے۔ بدعت جسے کہتے ہیں اس نئی چیز کو کہتے ہیں جس کی اصل نہ تو کتاب کے اندر یعنی قرآن کریم کے اندر ہو، اور نہ حدیث کے اندر ہو، اور نہ قرون مشہود لہا بالخیر یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، تین زمانے ہیں، اور بعض علماء کے موافق حضور، صحابہ، تابعین، یہ تین زمانے ہیں، ان کو قرون مشہود لہا بالخیر کہا جاتا ہے، یعنی حضور نے ان کے خیر القرون ہونے کی گواہی دی ہے۔ تو ان تینوں زمانوں کے اندر اس کی کوئی اصل نہ ہو اور اس کو دین اور کار ثواب سمجھ کر کیا جائے، اسے بدعت کہتے ہیں۔ اور فتاویٰ یہ فتویٰ کی جمع ہے، کسی مسئلے کے جواب کو کہتے ہیں، کسی سے کوئی حکم شرعی پوچھا جائے اور اس کو جواب دیا جائے تو اسے فتویٰ کہا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وَظَهَرَ اخْتِلَافُ الْآرَاءِ وَالْمَيْلُ إِلَى الْبِدْعِ وَالْأَهْوَاءِ وَكَثُرَتِ الْفَتَاوَىٰ وَالْوَاقِعَاتِ، اور رائیوں کا اختلاف اور بدعت، احوا یہ ہوا ان کی جمع ہے، ہوا کی جمع، ہوا کے معنی آتے ہیں خواہش نفسانی۔ وَالْمَيْلُ إِلَى الْبِدْعِ وَالْأَهْوَاءِ، اور بدعات اور خواہشات نفسانی کی طرف لوگوں کا میلان ظاہر ہوا۔ تو صحابہ جو ہے یہ عزیمت پر عمل کرتے تھے اور رخصت پہ بھی عمل نہیں کرتے تھے، لیکن جب خیر القرون کا زمانہ گزر گیا تو لوگ جو مسائل پوچھتے تھے اس لیے پوچھتے تھے تاکہ شریعت میں عمل نہ کرنا پڑے، یعنی اپنے خواہشات کی پیروی کرنے لگے۔ وَكَثُرَتِ الْفَتَاوَىٰ وَالْوَاقِعَاتِ، اور فتاویٰ اور نئے نئے مسائل بکثرت رونما ہونے لگے۔ وَكَثُرَتِ الْفَتَاوَىٰ وَالْوَاقِعَاتِ وَالرُّجُوعُ إِلَى الْعُلَمَاءِ فِي الْمُهِمَّاتِ، اور نئے نئے مسائل اور اس میں علماء کا فتاویٰ، وَالرُّجُوعُ إِلَى الْعُلَمَاءِ فِي الْمُهِمَّاتِ، اور اہم مسائل کے اندر علماء کی طرف رجوع یہ بکثرت ہونے لگا، یعنی لوگ نئے نئے سوالات کرتے تھے اور نئے نئے مسائل پیش آتے تھے، اس کو علماء کے سامنے پیش کرتے تھے اور علماء اس کا جواب دیتے تھے۔ اس طرح جو ہے بکثرت جو ہے نئے یعنی فتاویٰ لوگوں کے سامنے آنے لگے۔ تو اب یہ اس طرح جو ہے یہ ایک مستقل فن کی حیثیت اختیار کرنا اس فن نے شروع کر دیا۔ فاشتغلوا بالنظر والاستدلال، اشتغل کے معنی مشغول ہونے کے آتے ہیں، اور استدلال کہتے ہیں دعویٰ و دلیل قائم کرنا۔ اجتہاد یہ افتعال کا مصدر ہے، کسی کام میں انتہائی کوشش کرنا، اور شریعت کے اصطلاح میں کہتے ہیں اجتہاد کسی حکم شرعی کو تحقیق و جستجو اور انتہائی کوشش صرف کر کے معلوم کرنا۔ اور استنباط یہ افتعال کا مصدر ہے، اس کے معنی آتے ہیں قرآن و حدیث کے وہ احکام جو مخفی ہیں ان کو ظاہر کرنا۔ فاشتغلوا بالنظر والاستدلال والاجتہاد والاستنباط، لہٰذا علماء کرام نظر اور استدلال، اجتہاد اور استنباط کے اندر مشغول ہو گئے۔ وتمہید القواعد الاصول، مہد تمہیداً کے معنی آتے ہیں تیار کرنا، اور قواعد قاعدہ کی جمع ہے، اصول اصل کی جمع ہے۔ وتمہید القواعد والاصول، اور قواعد اور اصول کو تیار کرنے، وترتیب الابواب والفصول، اور ابواب و فصول کو ترتیب دینے میں، وتکثیر المسائل بادلتها، اور مسائل کو دلائل کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بیان کرنے میں، وایراد الشبہ باجوبتها، اور اعتراضات کو ان کے جوابات سمیت ذکر کرنے میں، وتعیین الاوضاع والاصطلاحات، اور اصطلاحی الفاظ کو خاص معنی کے مقابلہ میں وضع کرنے میں،
وتعین الاوضاع والاصطلاحات، اوضاع وضع کی جمع ہے، وضع کے معنی ہوتے ہیں کسی لفظ کو کسی مفہوم کے لیے متعین کرنا، اور اصطلاحات اصطلاح کی جمع ہے، اصطلاح کہتے ہیں کسی لفظ کو اس کے لغوی مفہوم کے علاوہ کسی اور معنی کے لیے متعین کرنا۔ وتعین الاوضاع والاصطلاحات، اور اصطلاحی الفاظ کو خاص معنی کے مقابلے میں متعین کرنے، وتبیین المذاہب والاختلافات، اور مذاہب اور اختلافات کو بیان کرنے میں علماء یہ لگ گئے، مشغول ہو گئے۔ اور اس طرح جب انہوں نے محنت کیا اور ان کی محنت کے نتیجے میں 3 علوم سامنے آئے، 3 فن ایجاد ہوئے، 3 فن کا ظہور ہوا۔ وسموا ما يفيد معرفة الأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية بالفقه، اور انہوں نے نام رکھا اس علم کا، اس فن کا، ما يفيد جو فائدہ دے، معرفت الاحکام العملیتی احکام عملیت کی معرفت کی، عن أدلتها التفصیلیتی اس کے تفصیلی دلائل سے، بالفقہ علم فقہ سے۔ تو علماء کے اشتغال، اجتہاد، استنباط کے نتیجے کے اندر جو علوم سامنے آئے ان میں سے پہلا علم تھا اس علم کا نام تھا علم فقہ، اور اس علم کے اندر کیا تھا، جو احکام عملیہ ہے، عملی احکام جیسے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اس کو اس کے تفصیل دلائل کے ساتھ بیان کیا جائے، تو اس کا نام انہوں نے رکھا علم فقہ سے۔ ومعرفت احوال الادلۃ اجمالا فی افادتہ الاحکام باصول الفقہ، اور انہوں نے نام رکھا اس علم کا جو عدلہ کے ان احوال کی اجمالی معرفت عطا کرے، فی افادت الاحکام جو مفید ہو احکام میں، اس کا نام انہوں نے کیا رکھا، بھی اصول الفقہ، اصول فقہ سے۔ تو دوسرا علم جو ان کے نتیجے میں، ان کے علماء کے استنباط اور اجتہاد کے نتیجے میں سامنے آیا، اس کا نام رکھا گیا اصول فقہ کا۔ اور اس علم کے اندر کیا ہوتا تھا، اس علم کے اندر، اس فن کے اندر دلائل، پہلے جو احکام ہیں، احکام یہ کیسے مستنبط ہوتے ہیں، پہلے قرآن و حدیث سے کچھ اصول و قواعد وضع کیے جاتے ہیں، پھر اصول و قواعد کی روشنی کے اندر پھر دیگر احکام کا استنباط ہوتا ہے۔ اس لیے کہ احکام شرعیہ کے اندر یہ ہے کہ کوئی بھی حکم دیا جائے یا کسی بھی حکم سے روکا جائے تو وہ معلل ہو، کسی علت کی وجہ سے ہو، تو علماء کرام اس علت کو تلاش کرتے تھے اور اس علت کی روشنی میں ایک قاعدہ متعین کرتے تھے، اور پھر اس قاعدے کی روشنی میں دیگر مسائل کو حل کیا جاتا تھا۔ ومعرفت احوال الادلۃ اجمالا فی افادتها الاحکام باصول الفقہ، اور انہوں نے نام رکھا اس فن کا جو دلائل، جو ادلہ کے ان احوال کی اجمالی معرفت عطا کرے جو مفید احکام ہوں، اس کا نام رکھا انہوں نے اصول فقہ سے۔ ومعرفت العقائد عن ادلتها بالکلام، اور نام رکھا انہوں نے اس فن کا جو دلائل سے عقائد کی معرفت عطا کرے، اس کا نام کس سے رکھا، بالکلام، علم کلام سے رکھا۔ تو یہی وہ علم کلام تھا جو اس کتاب کے اندر زیر بحث آئے گا۔ تو علم فقہ اور علم اصول فقہ، اس فن میں دوسری کتابیں ہیں، صاحب کتاب کو اس سے بحث نہیں کرنی ہے، یہاں وہ علم کلام سے بحث کریں گے۔ تو علماء کے اشتغال کے نتیجے میں جو تیسرا علم سامنے آیا اس کا نام تھا علم کلام، اور اس علم کے اندر کیا ہوتا تھا، عقائد کو، اسلامی عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کیا جاتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علماء نے اس فن کو، اس علم کو جس کے اندر عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کیا جائے، اس کا نام انہوں نے علم کلام کیوں رکھا؟ تو صاحب کتاب اس کی کئی وجوہات نیچے بیان کریں گے، اس کو انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔